السلام علیکم بچوں، ہم پھر آمنے سامنے ہیں 10ویں جماعت کی اردو کمار بھارتی کی کتاب میں سے ایک سبق لے کر، جس کا نام ہے دسترخوان۔ بچوں یہ نواں سبق ہے دسترخوان، اسے لکھا ہے وزیر آغا نے۔ پہلی بات کے طور پر اس میں بتایا ہے کہ دسترخوان بچھا کر کھانا کھانے کا طریقہ بہت پرانا ہے اور ہماری تہذیب کا یہ ایک اہم حصہ بھی ہے۔ یہ ایک سماجی عمل ہے اور ایسا عمل ہے کہ اس کا وقت بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، تو اس میں خلوص، انسانیت، قربت، محبت وغیرہ پیدا ہوتی ہے۔ اور دسترخوان بچھا کر کھانا کھانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ 2 افراد کا اور اضافہ ہو جائے تو ان کے لیے بھی گنجائش نکل آتی ہے۔ تو یہ جو انشائیہ ہے، اس انشائیے میں ڈاکٹر وزیر آغا نے بتایا ہے کہ دسترخوان کا جو تہذیبی پس منظر ہے، اس تہذیبی پس منظر میں انہوں نے اپنے منفرد خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر وزیر آغا کون ہیں۔ جان پہچان: وزیر آغا 8 مئی سن 1922 کو وزیر کوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اردو میں طنز و مزاح نگاری کے موضوع پر مقالہ لکھ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ماہنامہ ادبی دنیا میں معاون مدیر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کے بعد انہوں نے اپنا ادبی رسالہ ماہنامہ اوراق جاری کیا۔ وزیر آغا کا شمار صف اول کے ناقدین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے انشائیے اور مضامین لکھے اور شاعری بھی کی۔ اردو میں انشائیے کو ایک صنف کے طور پر قائم کرنے والوں میں ان کا نام سر فہرست ہے۔ خیال پارے، 12واں کھلاڑی اور چوری سے یاری تک ان کے انشائیوں کے مجموعے ہیں۔ ان کے انشائیوں کا کلیات پگڈنڈی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ ادب میں طنز و مزاح، جدید نظم کی کروٹیں، آدھی صدی کے بعد شام کی منڈیر سے اور انشائیہ کے خد و خال ان کی تصانیف ہیں۔ تو بچوں ہم شروع کرتے ہیں وزیر آغا کا یہ سبق، جس کا نام ہے دسترخوان۔ بتا رہے ہیں اس سبق میں، ایک زمانہ تھا کہ لوگ فرش پر دسترخوان بچھا کر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھانا کھاتے تھے۔ کچھ زمانہ بدلا تو زمین پر بیٹھنے کے بجائے کرسیاں آ گئی اور سامنے میز آ گئی۔ میز اور کرسی پر بیٹھ کر لوگ کھانا کھانے لگے، جس پر کھانا پہلے سے ہی چن دیا جاتا تھا، اور پھر لوگ جو سر جوڑ کر کھانا کھاتے تھے، اب سروں کے درمیان فاصلہ نمودار ہو گیا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ زمانہ ایک سا نہیں رہتا، زمانے نے پھر کروٹ بدلی۔ یہ ہوا کہ اب کی بار پلیٹ کو ہتھیلی پر سجا کر سر و قد کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا رواج قائم ہونے لگا۔ وہ انسان جو پہلے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا، اب کھڑے ہو کر کھانا کھانے لگا، اور پھر تھوڑا اور آگے بڑھ کر نہ صرف کھڑے ہو کر کھانے لگا بلکہ چہل قدمی کرتے ہوئے کھانے کو نوش کیا کرتا تھا۔ تو اس طرح انسانوں اور جانوروں میں ایک فرق، بیٹھ کر کھانا کھانا اور چلتے پھرتے ہوئے کھانا کھانا، جو ایک فرق تھا، یہ ایک فرق مٹ گیا۔ اور یہاں پر مزاحیہ انداز میں وزیر آغا نے لکھا ہے: مدتوں کے بچھڑے ہوئے سینہ چاکان چمن ایک بار پھر اپنے عزیزوں سے آ ملے، یعنی کہ وہ عاشق جو مدتوں سے ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے تھے، اب چونکہ دونوں طرح کے لوگ، جس طرح سے چڑیاں دانہ چگتی ہیں، پورے کھیت میں چگتی چلی جاتی ہیں، پرندے جانور جو ہیں وہ ادھر سے ادھر ٹہل کر کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح انسان بھی اب کیا کرنے لگے؟ ٹہل کر کھانا کھانے لگے۔ اس طرح سے جو آپسی عاشق تھے، ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، یہ سب ایک جگہ آ کر مل گئے۔ ان کی جو انفرادی حیثیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب کہہ رہے ہیں، اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ تہذیب کا گراف نیچے سے اوپر گیا ہے تو میں کہوں گا قطعاً نہیں، کیونکہ ہم نے فرش پر چوکڑی مار کر، آلتی پالتی مار کر کھانے کے لیے بیٹھنے کی روایت کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ چل پھر کر کھانا کھانے کو ہم نے اپنا طریقہ بنا لیا ہے۔ جو دانہ دن کا، جس طرح سے پرندے دانہ چگتے ہیں، تو یہ اس کی ترقی یافتہ ایک شکل ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی بھی قوم کے ترقی کا منظر دیکھنا ہے، گراف دیکھنا ہے، تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس قوم کے پاس کتنے علاقے ہیں یا اس قوم کے پاس کتنے خزانے ہیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس قوم کے افراد کھانا کس طرح سے کھاتے ہیں،
اور ان کے ساتھ جو شریک طعام ہیں، جو انسان ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ، کیسا سلوک کیا جاتا ہے، ہم فوراً ان کی ترقی اور یا تنزل کے بارے میں بتا سکتے ہیں، پتہ لگا سکتے ہیں۔ پھر واقعات بتا رہے ہیں، کہتے ہیں بچپن کی بات ہے، ہمارے گاؤں میں پٹھانوں کی ایک ٹولی آیا کرتی تھی، کپڑے بیچنے کے لیے پٹھانوں کی ایک ٹولی ہر سال آتی تھی۔ تو سارا دن تو یہ لوگ گاؤں میں گھوم گھوم کر اپنے کپڑے بیچا کرتے تھے۔ جیسے ہی شام ہوتی تھی تو شام کو مسجد کے صحن میں جمع ہوتے تھے، پھر کھانے کے وقت میں زمین پر ایسے چٹائی بچھا کر اس پر گول دائرے کی صورت میں بیٹھتے تھے۔ ان کے سامنے جو پرات ہوتی تھی، بڑی پلیٹ، اس پلیٹ میں مزاحیہ انداز میں کہہ رہے ہیں، ان کی جو پلیٹ ہے، پرات ہے، وہ بحر الکاہل کا منظر پیش کرتی تھی، اور اس میں رکھی ہوئی بوٹیاں ایک طرح سے جزیرے کا کام کرتے تھے، مطلب بہت ہی کم بوٹیاں اور سالن پوری پلیٹ بھرا ہوا۔ اب کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب کھانے کی شروعات کرنی ہوتی تو پہلے تو بوٹیوں کو نکال کر ایک طرف احتیاط سے رکھ دیتے تھے، پھر اس کے بعد روٹیوں کو ٹکڑا کرتے تھے اور اسے شوربے میں ملا دیتے تھے۔ پوری طرح مکس ہو جانے کے بعد جو بوٹیاں رکھی ہوئی ہوتی تھیں ان کو آپس میں تقسیم کر کے پھر کھانا شروع کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ جو پہلا شخص ہوتا تھا وہ جب اپنا لقمہ تیار کر لیتا تھا تو اس لقمے کو پہلے اپنے نزدیکی ساتھی کو دیتا تھا، ساتھی سے جزاک اللہ خیر کے الفاظ وہ سن کر پھر کھانے کی شروعات کرتے تھے۔ تو یہاں مصنف کہہ رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی اور مجھے دیکھ کر وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو جایا کرتے تھے۔ پھر کبھی کبھار وہ کہہ رہے ہیں کہ لتھڑا ہوا ایک آدھ لقمہ میری طرف بھی بڑھا دیا جاتا تھا، مطلب ان کے پورے ہاتھ میں سے سالن لگا ہوتا تھا اور وہ پھر اس لقمے کو میری طرف بڑھا دیتے تھے، جسے میں شکریہ کے ساتھ قبول کر لیتا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر کا منظر بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی تھی، لیکن ساتھ ہی جب میں اپنے گھر کے لوگوں کو دیکھتا تھا تو مجھے بہت زیادہ دکھ، بہت زیادہ افسوس ہوتا تھا۔ تو ان کے گھر میں جو کھانے بانٹنے کا عمل ہے اس کو انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے گھر میں جو بڑی خالہ تھی وہ ہانڈی تقسیم کرتی تھی۔ تو جب بڑی خالہ کی ہانڈی تقسیم کرنے کا وقت آتا تھا تو سارے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے اطراف میں جمع ہو جاتے تھے، اپنی اپنی پلیٹ ان کے ہاتھ میں رکھی رہتی تھی، اور جیسے ہی خالہ جو ہے وہ چمچے کو سالن شوربے میں ڈال کر اوپر نکالتی تھی اور جس کی پلیٹ میں ڈالتی تھی تو کہتے ہیں کہ ہماری نظریں اس ڈوئی کا، اس چمچے کا مشاہدہ کرتی تھیں کہ کس کی پلیٹ میں بڑی بوٹی چلی گئی۔ اگر کسی کی پلیٹ میں بڑی بوٹی چلی گئی تو ہم خالہ کی ڈانٹ پھٹکار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، خالہ کی گرجدار آواز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، ہم جس کی پلیٹ میں بڑی بوٹی چلی گئی ہم اس کی تکہ بوٹی کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ایسی صورتحال آ جاتی تھی کہ ہم آپس میں چھینا جھپٹی کیا کرتے تھے۔ پھر بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک انگریز افسر جو ہے والد صاحب سے ہمیشہ گھوڑے خریدنے کے لیے آتا تھا۔ تو بتا رہے ہیں کہ جب وہ آتا تھا تو والد صاحب خاص اہتمام کرتے تھے، ان کے لیے کرسیاں لگواتے تھے، میز لگواتے تھے، انگریزی طرز کا کھانا پکواتے تھے اور پھر گھنٹوں بیٹھ کر اس انگریز افسر کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ یہاں پر پھر ایک طنز کر دیا انہوں نے کہ گھنٹوں بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اس انگریز افسر کو دیکھ کر ہم لوگوں کو بہت ڈر لگتا تھا۔ بتاتے ہیں کہ جب وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو ہم لوگ ایسے جالی میں سے سر نکال کر جھانک کر دیکھتے تھے کہ وہ کس طرح کھانا کھا رہے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے، انگریز افسر ایک ابلا ہوا آلو اپنی پلیٹ میں رکھتے اور اس کو چھوٹے 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 ٹکڑے کر کے اسے منہ میں ڈالتے، اس نوالے کو منہ میں ڈالتے۔ تو یہاں پر ڈاکٹر وزیر آغا کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ صاحب بہادر کھانا نہیں کھا رہے ہیں بلکہ آپریشن کر رہے ہیں، یا پھر کبھی ایسا محسوس بھی ہوتا تھا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں بلکہ میدان جنگ میں کھڑے ہیں، اور میدان جنگ میں ان کا جو حریف ہے، ان کا دشمن جو ہے وہ آلو ہے، تو آلو کو وہ لگاتار کاٹ کر زیر کرتے جا رہے ہیں، شکست دیتے جا رہے ہیں، اور اس طرح سے وہ کھانے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ تو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ کھانے کے دوران جو مفاہمت ہوتی ہے، رواداری ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے، انسانیت ہوتی ہے، وہ انہیں کبھی بھی اس طرح نظر نہیں آئی۔ پھر کہتے ہیں کہ سچی بات تو یہ ہے کہ دسترخوان پر جب بیٹھ کر ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کا لطف، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا ہمارا عزیز ترین ورثہ ہے، ہمارا قدیم ورثہ ہے،
اور یہ روایت ہم کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اب تو کہیں نظر بھی نہیں آتی، اور اتفاقاً اگر کوئی شخص زمین پر بیٹھ کر کھانا بھی کھاتا ہے تو شرمندگی سے کھاتا ہے اور اتنی تیزی سے کھا کر اٹھ جاتا ہے کہ اسے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ بہت تیزی سے کھانا وہ زہر مار کرتا ہے، تیزی سے کھانا کھاتا ہے، جیسے تیسے حلق سے اتارتا ہے اور پھر جلدی سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ کہتے ہیں اس میں شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا ایک تہذیبی قدم ہے جسے ہمیں ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب بھی ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے دائیں بائیں آمنے سامنے جو بھی لوگ بیٹھے رہتے ہیں، تو سب سے بڑی دسترخوان کی خوبی یہ ہے کہ جب ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو ہمارے اطراف میں اگر کوئی اجنبی بھی بیٹھا ہو تو اس سے فوراً ہمارے برادرانہ تعلقات بن جاتے ہیں، ہم فوراً ان سے الیک سلیک ان سے بات چیت کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کھانا شروع ہوتا ہے تو اپنی پلیٹ کا شامی کباب وہ ہماری پلیٹ میں ڈال دیتا ہے، ہم بھی پھر مروتاً کیا کرتے ہیں، ہماری پلیٹ میں جو مرغی کی ٹانگ رکھی ہوئی ہوتی ہے ہم انہیں پیش کرتے ہیں اور وہ شکریہ کے ساتھ قبول کر لیتا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر کیا بتایا کہ ہماری جو برسوں کی تہذیب، ہزاروں سال پرانی جو تہذیب ہے، اس تہذیب کا دوبارہ سے زندہ ہو جانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے سامنے بیٹھنے والا جو شخص ہے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر ہمارا دھیان یہاں وہاں بھٹک گیا تو سامنے والا جو شخص ہے وہ ہماری پلیٹ صاف کر جائے گا، وہ ہماری پلیٹ کا جتنا بھی کھانا اچھا کھانا ہے وہ سب کھا لے گا، ہمیں بالکل بھی یہ احساس نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بوفے سسٹم کا تصور کیجئے تو وہاں پر ہم ایک طرح سے چھینا جھپٹی والا جو ایک منظر ہے وہ پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ایک دوسرے کو ڈھکیل کر آگے بڑھتے ہیں کہ وہ جو چیز ہماری پسند کی رکھی ہوئی ہے ہم اسے بہت زیادہ سے زیادہ اسے حاصل کر لیں اور اسے اپنی پلیٹ میں رکھ لیں تاکہ دوسرا جو ہے اسے حاصل نہ کر پائے۔ تو یہاں پر ان دونوں کا انہوں نے فرق بتایا ہے۔ اسی طرح یہ بھی بتایا ہے کہ دسترخوان کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں ہم خود کفیل ہو جاتے ہیں، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم دسترخوان پر بیٹھ گئے ہمارے جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساری ضرورت کی چیزیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں، پانی، اچار، پاپڑ، اور ایون یہاں کہا گیا ہے کہ خلال کا جو پانی ہے وہ بھی ہمیں دسترخوان پر ہی مہیا ہوتا ہے، ہمیں بالکل بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ کسی چیز کے لیے ہم دوسری طرف دیکھیں یا میزبان کو دیکھیں کہ وہ ہم انہیں اشارہ کریں کہ مجھے یہ چیز کی بھی ضرورت ہے۔ تو اس طرح دسترخوان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں ہمیں خود کفالت کا احساس ہوتا ہے۔ پھر ایک اور دسترخوان کی خوبی انہوں نے یہ بتایا کہ ہم چونکہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اسی لیے زمین کی جتنی بھی قوت ہوتی ہے وہ ہمارے اندر آتی ہے، چونکہ ہم زمین پر بیٹھتے ہیں، ہمارے دسترخوان پر کھانا چنا ہوا ہوتا ہے، ہماری پلیٹ جو زمین پر رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو زمین کی جتنی بھی غذائیت ہوتی ہے وہ سب ہمارے کھانے میں آ جاتی ہے اور اسی کھانے کو ہم لقمے کی صورت میں اپنے جسم میں اتارتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا بتایا ہے کہ کھانے میں وہ برقی رو بھی شامل ہو جاتی ہے جو زمین سے حاصل ہوتی ہے، اس کی بنسبت اگر ہم کھڑے ہو کر کھائیں تو ہمیں وہ برقی رو حاصل نہیں ہوتی۔ پھر بتایا ہے کہ دسترخوان آپ کو صرف زمین کے ہی لمس سے آشنا نہیں کرتا بلکہ دسترخوان پر بیٹھ کر ہم لوگ اپنی انگلیوں سے کھاتے ہیں، نوالا بنا کر کھاتے ہیں، تو اسی لیے انگلیوں کا لمس بھی ہمارے منہ میں آتا ہے، دوہرا لطف محسوس ہوتا ہے، ایک تو اس چیز کا لطف جو ہم کھا رہے ہیں اور دوسری ہماری انگلیوں کا لمس، ٹھیک ہے، جو سنت بھی ہے اور جو ہم انگلیاں چاٹتے ہیں تو وہ لمس بھی، انگلیوں کا لمس بھی ہمارے منہ میں سرایت کر جاتا ہے۔ پھر بتاتے ہیں کہ دسترخوان پر بیٹھ کر ہی پہلی مرتبہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ دسترخوان پر جب ہم بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے اور دوسروں کے منہ سے بھی کچھ الگ طرح کی آواز نکلتی ہے، ایسی آواز جو پورے دن بھر ہم کام کرتے ہیں ہمارے منہ سے نہیں نکلتی، لیکن جیسے ہی ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں ہمارے منہ سے مختلف قسم کی ایک طرح کی آواز نکلتی ہے۔ کہا ہے اگر کسی شخص کی اصل سے واقف ہونا ہے تو جب بھی وہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے تو اس کی منہ سے نکلنے والی آوازوں سے ہی ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کا شخص ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو کھانا انسان کھا رہا ہوتا ہے اس انسان کی ساری شرافت اور ساری جو خباثت ہے وہ اس آواز سے پتہ چل جاتی ہے۔ اب بچوں آخری ایک پوائنٹ انہوں نے بتایا ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ دسترخوان پر پوری دل جمعی سے بیٹھ کر کھانا کھانے اور بوفے ضیافت میں انتہائی سراسیمگی مطلب خوف کے عالم میں
کھانا کھانے زہر مار کرنے زبردستی منہ میں ہم ڈال رہے ہیں، زہر مار کھانے میں وہی فرق ہے جو محبت اور ہوس میں ہے، جو خوشبو اور بدبو میں ہے، جو صبح کی چہل قدمی اور 100 گز کی دوڑ میں ہے۔ تو یہاں پر اس پورے سبق میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر ہم دسترخوان پر بیٹھ کر کھائیں گے تو ہمارے اندر بہت ساری خصوصیات، بہت ساری طاقت اور توانائی جو ہم زمین سے حاصل کرتے ہیں، جو ہم بیٹھ کر انتہائی اطمینان سکون سے کھانا کھاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ برادرانہ مراسم ہم استوار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، خلوص کے ساتھ کھاتے ہیں، انسانیت کے ساتھ کھاتے ہیں، کھانے کو بانٹ کر کھاتے ہیں، جتنی بھی سنتیں ہیں وہ تمام سنتیں ہم دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے دوران استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں دسترخوان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ہماری جو تہذیبی اقدار ہے وہ بھی ہمیں اس چیز کی طرف راغب کرتی ہے کہ جو قدریں دھیرے دھیرے کر کے ختم ہوتی جا رہی ہیں ان قدروں کو ہم دوبارہ سے زندہ کریں تاکہ اس کے زیادہ سے زیادہ فائدے ہمیں حاصل ہو سکیں۔ تو بچوں یہ ہے ہمارا سبق دسترخوان۔ یہ جو سبق ہم نے آج پڑھا ہے، خلاصہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اگر آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو آپ اسے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ فوراً آپ تک پہنچ جائے۔ اگر آپ کو کوئی معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنی صحت کا پورا خیال رکھیے، سب کو دعا میں شامل رکھیے۔ اللہ حافظ۔